بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ آپ کا کورس جاری و ساری ہے، اور جو آج کا موضوع ہے جس کو آپ عرف عام میں جو کرنٹ ایشو کہتے ہیں، جو موجودہ حالات کے ساتھ متعلق ہے کہ ہم معاشی طور پر بدحال کیوں ہیں، ہم معاشی طور پر بدحال کیوں ہیں، آج کا آپ کا موضوع یہ ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ پڑھے لکھے ہیں، احباب ہیں، بہت سی خواتین بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھی لکھی ہیں۔ اردو میں اس کے لیے ہم لفظ معاشیات یا اقتصادیات استعمال کرتے ہیں۔ اقتصادیات، معاشیات، حقیقت میں یہ دونوں الفاظ عربی سے اردو میں منتقل ہوئے۔ لفظی معنی معاشیات کا زندگی، فارسی میں اس کو زیز کہتے ہیں، اسی سے لفظ عیش ہے، اسی سے معاش ہے، یعنی زندگی گزارنا پرسکون طریقے سے، یا روزی حاصل کرنا یا روزگار، یہ سارے کے سارے لفظ معاش اور معیشت کے معنی میں آتے ہیں۔ اقتصادیات، اس کا مصدر القصد ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے راستہ کی استقامت، میانہ روی، درست، مہذب، صحیح۔ اقتصادیات اسی سے ماخوذہ ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید میں یہ لفظ ایک سے زائد مرتبہ یعنی متعدد مرتبہ استعمال ہوا۔ اہل عرب کی زبان سے بھی اس لفظ کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ مثلا اہل عرب کہتے ہیں رجل قصد، رجل قصد، ایک ایسا آدمی جو نہ زیادہ موٹا ہو نہ زیادہ پتلا ہو، نہ زیادہ لمبا ہو نہ زیادہ ٹھگنا ہو، متوسط قسم کے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ رجل قصد، طریق قصد، سیدھا راستہ، درمیانہ راستہ، صحیح راستہ۔ رب کائنات جل وعلا کی قرآن مجید فرقان میں سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے، آیا بارکہ نمبر 9 ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے وعلی اللہ قصد السبیل، درمیانہ اور سیدھا راہ بتانا یہ اللہ کے ذمہ کرم ہے۔ وللہ وعلی اللہ قصد السبیل، صحیح راستہ بتانا، میانہ روی کا راستہ بتانا، سیدھا راستہ بتانا، درست راستہ بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے کہ خود فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء، اللہ جن کو چاہتا ہے صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے۔ اسی طرح خلاق عالم جل وعلا کی سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 کی آیا برکت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہ محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاد کے لیے گئے، منافقین پیچھے رہ گئے، لیکن اگر لو کان عرضا قریبا، اگر یہ جو پیش کیا گیا یہ مال غنیمت، یہ حصول دولت قریب ہوتا،
وَسَفْرًا قَاصِدًا، اور جو سفر تھا یہ بھی درمیانہ ہوتا، لمبا سفر نہ ہوتا تو لَتَّبَعُوكَ، منافقین بھی آپ کے ساتھ چلے جاتے. سفراً قاصداً، چھوٹا سفر، میانہ سفر، زیادہ لمبا سفر نہ ہوتا. اسی طرح رب کائنات جل وعلا ارشاد ذیشان فرماتا ہے سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیہ برکت نمبر 32 میں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں. گویا کاف صاد اور دا، قصد، اس کا معنی کیا ہوا؟ میانہ روی. میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمۃ اللہ کا ارشاد ذیشان ہے، القصد فی الفقر والغنا، تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں میانہ روی اختیار کرنا پریشانیوں سے نجات کا سبب بن جاتا ہے. تو اب اس تناظر میں اسلام کے لفظ اقتصادیات پر غور کیجیے. کیا معنی بنے گا بھلا؟ کیا معنی بنے گا؟ میانہ روی اختیار کرو. کیا معنی بنے گا؟ الحمدللہ تعالی اسلام کی معاشیات کی بنیاد ہی میانہ روی ہے. اگر میانہ روی اختیار کرو گے، آج ہم بدحال کیوں ہیں؟ میانہ روی اختیار نہیں کر رہے. جس کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے وہ دولت کو اندھا دھند استعمال کر رہا ہوتا ہے. میانہ روی اختیار کرتا میرے اور آپ کے آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ذیشان کو پیش نظر رکھتا کہ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا، لیسا بمؤمنین، لیسا بمؤمنین، لیسا بمؤمنین. صحابہ تڑپ اٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کس کے لیے آپ فرما رہے ہیں وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں. ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. صحابہ اس لیے پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی وہ کون بدبخت ہے جس کے لیے زبان مصطفیٰ کریم سے جملے نکلے وہ ایمان والا نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا وہ جو خود پیٹ بھر کے سوتا ہے اس کا ہمسایہ بھوکا ہوتا ہے. ہمیں کیا حکم ہے؟ اسلام میں میانہ روی کا حکم ہے. میرے آقا رسول عربی نے بڑی پیاری بات فرمائی، بڑی پیاری بات فرمائی. اگر تو اپنے گھر میں سالن پکائے، شوربے کے لیے 1 پیالی پانی کا مزید اضافہ کر لیں. سمجھانے کے انداز میں فرمایا اپنی ہنڈیا کے شوربے میں 1 پانی کی پیالی مزید ڈال لے. اگر تیرا ہمسایہ غریب ہے تو اسے سبزی کا وہ ٹکڑا قتلہ گوشت کی بوٹی نہیں دے سکتا تو 1 پیالی شوربے کی ہی اس کے گھر بھیج دے، اس کا حق ادا کر. میرے اور آپ کے آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ احسار کا کامل ترین نمونہ. ایک صحابی کے گھر کسی نے بکری کی سری بھیجی، سر بھیجا تاکہ وہ پکا کے کھا لیں. اس سے اپنے ہمسائے کے لیے خیال کیا یہ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہوگا، دوسرے کے ہاں بھیج دیا. اللہ حاضر قیاس وہ سری گھومتی گھماتی پہلے کے گھر آ گئی. ہر کسی نے یہ خیال کرتے ہو کہ میرا ہمسایہ زیادہ حقدار ہے، اس کو پیش کر دی. میرے بھائیوں، اسلام بہت ہی عرف اور اعلیٰ مذہب ہے. اس نے میانہ روی کا حکم دیا. اقتصادیات کا لفظی معنی کیا بنا؟ میانہ روی اختیار کرو. معاملات میں حد سے تجاوز نہ کرو. معاملہ گڑبڑ ہی تب ہوتا ہے جب حد سے تجاوز کیا جاتا ہے. جب ایک شخص کسی شے کو اپنا حق سمجھتا ہے. پورے معاملات میں دیکھ لیجئے جب کوئی حد سے تجاوز کرے گا، ٹریفک میں ان معاملات کو دیکھ لیجئے، 2 3 4 آدمی جا رہے ہوں اور 1 2 آ بھی رہے ہوں، جب بھیڑ ہوتی ہے ہر کوئی کہے گا میرا حق بنتا ہے میں پہلے گزروں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ٹریفک پھنس جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے. اگر ہم ایسے نہ سمجھے تو پھر کیا ہوگا؟ میانہ روی اختیار کریں کیا ہوگا؟ سلسلہ چلتا رہے گا. یہی رزق ہے. میرے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میانہ روی کا حکم دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے میانہ روی کو ترک کر دیا.
اس لیے رب کائنات جل وعلا کی رحمت ہم سے روٹ گئی۔ نہ فضول خرچی کی اجازت ہے، لا تبذر، فضول خرچی بھی نہ کر، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی۔ یہ بھی فرمایا کنجوسی نہ کر، کنجوسی کرنا بھی شیطان قسم کے لوگوں کا پیشہ ہے، میانہ روی اختیار کر۔ میرے اور آپ کے آقا رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو طرز معاشیات ارشاد فرمایا تھا، افسوس صد افسوس کہ ان پر غیروں نے قبضہ کر لیا۔ ہم بے وقوفوں نے ان کی جانب دیکھا کہ شاید ان کے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی ہوگی۔ ہم اس چیز کو بھول گئے کہ رب کائنات جل حکیم جو خالق ہے، جو مالک ہے، الہ حقیقی ہے، اس خالق کائنات جس سے ہمیں تخلیق فرمایا وہ اچھی طرح جانتا ہے رب کائنات جل حکیم کہ میں اپنے بندوں کو کیا کچھ عطا فرمانا چاہتا ہوں اور کس انداز سے عطا کروں گا۔ خالق اپنی مخلوق کی حالت سے واقف، اور یہ چیز ایک حقیقت ہے کہ چیز کا بنانے والا چیز کی حقیقت سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ چیز کا بنانے والا چیز کی حقیقت سے زیادہ واقف ہوتا ہے، جس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، یہ پنکھا بنانے والا جانتا ہے کتنے وولٹیج آئیں گے، یہ جلے گا نہیں۔ بلب بنانے والا جانتا ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ یہ اینک بنانے والا جانتا ہے کہ یہ دور کی ہے یا قریب کی ہے، یہ سادہ ہے یا نظر والی ہے، کس کو فائدہ دے گی کس کو نقصان دے گی، بنانے والا جانتا ہے۔ اگر تو ایک معمولی انسان کے بارے میں جس کی عقل بھی محدود ہے، جس کا اختیار بھی محدود ہے، جس کے پاس بہت ہی کم عقل ہے، کسی وقت بھی عقل چھن سکتی ہے، اگر تجھے اس پر اتنا اعتماد ہے تو اپنے رب پر اعتماد کیوں نہیں، جس سے تجھے پیدا فرمایا، جو تیرا خالق ہے، جو تیرا مالک ہے، تجھے اس پر یقین کیوں نہیں؟ قبل ازیں کامل ترین یقین رکھ کہ میرا اللہ وہ قادر مطلق ہے کہ ابھی میں دنیا میں آیا نہیں تھا، میرے لیے اس نے رزق کا انتظام میرے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا تھا۔ ماں کے پیٹ میں جو ذات رزق دیتی ہے، کیا تجھے زندہ کرنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد تجھے رزق سے محروم رکھ دے گی؟ وہ جو جانوروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، وہ کون سا پرندہ ہے عمومی طور پر کہ جو اپنے لیے خوراک کا ذخیرہ کرتا ہے؟ سوائے چند ایک پرندوں کے کوئی بھی پرندہ اپنے لیے خوراک کا ذخیرہ نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے چند ایک پرندے، ہاں بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے پرندے جو خوراک کا ذخیرہ اپنے لیے کچھ کر لیتے ہیں، وہ چھپا لیتے ہیں، جنگل بیابان کی ریت وغیرہ میں اپنے لیے خوراک چھپا لیتے ہیں۔ عمومی طور پر پرندے خوراک کا ذخیرہ نہیں کرتے، صبح گھر سے بھوکے اڑتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ جو اللہ ان پرندوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، تجھے بھوکا رکھے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، جو بھی گھومتا پھرتا تجھے نظر آتا ہے، اس کا رزق رب کائنات کے ذمہ کرم ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کریم نے کبھی تو نے شاید غور کیا کہ نہیں کیا، کبھی تو نے سوچا کہ نہیں سوچا، اس رب کائنات کے انداز پرورش کتنے بے نیازی والے ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کی پرورش فرمانے والا ہے، وہ جڑی بوٹیوں کی بھی پرورش فرماتا ہے، جانوروں درندوں پرندوں کی پرورش فرماتا ہے، انسانوں فرشتوں کی بھی پرورش فرماتا ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، سب کی پرورش فرماتا ہے، اور ہر کسی کو وہ خوراک عطا فرماتا ہے جس خوراک کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انداز عطا فرما دیتا ہے جو انداز ہضم ہے۔ ہضم کا لفظی معنی چورا چورا کرنا ہوتا ہے۔ ہضم کا لفظی معنی کیا ہے؟ چورا چورا کرنا ہوتا ہے، مل دینا ہوتا ہے، باریک کر دینا ہوتا ہے، پیس دینا ہوتا ہے، ہضم کا لفظی معنی۔ اس رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھ، اس نے درندوں کو تیز ناخن دے دیے۔ کیوں ناخن دیے درندوں کو؟ انہوں نے چیڑ پھاڑ سے کام لینا ہے۔ ان کے دانتوں کو تیز اور نوکیلے بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گوشت کو کھانا ہے، اور اب جانتے ہیں ان کے میدوں کو اتنا سخت کر دیا، اتنا سخت کر دیا، اتنا سخت کر دیا کہ وہ کچا گوشت کھا جاتے ہیں اور ان کو صحیح ہضم ہو جاتا ہے۔ انسان کو بھی ایسے ہو سکتا ہے؟
انسان بیمار ہو جائے گا. تیرا معدہ اتنا سخت نہیں جتنا معدہ اس کا سخت بنا دیا. پھر رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھ. معدہ گوشت کا بنا ہے کہ نہیں؟ کس کا بنا ہے؟ گوشت ہی کا بنا ہے نا. معدہ کس کا بنا؟ اگرچہ وہ ٹیشوز الگ طرح کے ہوتے ہیں، اسی معدہ میں کچا گوشت جاتا ہے نا. اور جس میں اس جانور کی اوجڑی بھی ہوتی ہے جس کو کھا لیا جاتا ہے. جانور کھا لیتے ہیں نا، تو جو اس نے کھا کر وہ گوشت معدے میں پہنچایا وہ ہضم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ چورا چورا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مگر اس کا اپنا معدہ بھی کبھی ہضم ہوا؟ وہ سلامت رہتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ اس رب کائنات کی شان بے نیازی، اس اللہ کی شان بے نیازی دیکھ. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے، اور یہ چھوٹی مچھلی اس کے معدے میں جا کر ہضم ہو جاتی ہے. کیا شے ہضم کرتی ہے؟ ایک انزائم ہوتا ہے، ایک رطوبت ہوتی ہے جس کو تحلیل کر دیتی ہے، اس کو چورا چورا کر دیتی ہے، ہضم کر دیتی ہے. ہیں دونوں مچھلیاں، مگر ایک مچھلی ہضم ہو رہی ہے، دوسری کر رہی ہے. یہ مچھلی کیوں نگل جاتی ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. سادہ سی مثال سے سمجھیے، اگر پلاسٹک کو تحلیل کرنے والا محلول جو پلاسٹک کو پگھلا دے، آپ پلاسٹک کی کین میں ڈالیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس میں بھی سوراخ ہو جائیں گے، کیونکہ محلول ہی ایسا ہے جو پلاسٹک کو پگھلا دیتا ہے. معدے میں جانے والے گوشت کو وہ انزائم پگھلا دیتا ہے، لیکن معدے کو تحلیل نہیں ہونے دیتا. یہ تیرے رب کی قدرت ہے کہ نہیں؟ پھر بتا یہ تیری طاقت ہے کہ تیرے رب کی طاقت ہے؟ پھر اپنے رب کو مان لے، پھر تسلیم کر لے کہ رزق بھی وہ عطا فرماتا ہے، اور رزق کو جزو بدن بھی وہ رب کریم عطا فرماتا ہے، وہی بنا دیتا ہے. پھر تو یہ کہے کہ اب مجھے بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے. میرے بھائی نہیں، یہ بھی بات غلط ہے. تیرے سامنے میرے نبی کی مبارک زندگی ایک بے مثال نمونہ ہے. ایک بے مثال نمونہ ہے. ایک سفر میں میرے اور تیرے آقا رب کائنات کے محبوب تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے جلوہ میں تشریف فرما تھے. صحابہ میرے آقا کی قیادت میں محو سفر تھے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ فرمایا، یعنی ایک جگہ ٹھہرے. عموماً ایسی ہوا کرتا تھا کہ اپنے ساتھ وہ جانوروں کو لے جاتے، خوراک لے جاتے. اپنے ساتھ انہوں نے بھیڑ بکریاں وغیرہ رکھی تھیں. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، عین ترجمہ نہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. میرے اور آپ کیا کہا؟ رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ پڑاؤ کے بعد جب سارے کے سارے بیٹھ گئے، فرمایا کہ اب کھانا تیار کرنا ہے. عرض کیا کہ آقا بالکل کھانا تیار کرنا ہے. فرمایا کہ اچھا ذمہ داری قبول کرو، بکری کون ذبح کرے گا؟ اتنے صحابہ تھے کہ ایک بکری کو ذبح کر کے دیگ میں پکایا جاتا تو سب کے لیے خوراک کا تب تیار ہوتی. فرمایا بکری کون ذبح کرے گا؟ ایک غلام نے کیا یا رسول اللہ سے میں ذبح کروں گا. وہ تو عام لوگ جانتے تھے ذبح کرنا کیونکہ عموماً کی جاتی تھی. میں ذبح کروں گا. فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی کھال بھی اتارنی ہے، گوشت بھی اتارنا بنانا ہے. ایک اور غلام کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں اس کا معاون بنوں گا، کھال بھی اتاریں گے گوشت بھی کاٹیں گے. فرمایا کہ بس ٹھیک ہو گیا. اچھا تو پکائے گا کون؟ ایک غلام نے کہا یا رسول اللہ میں پکاؤں گا. فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم بکری ذبح کرو گے، کھال اتارو گے، اس کا گوشت کاٹو گے. اور فرمایا تم کیا کرو گے؟ تم یہ کرو گے کہ تم اس کی بوٹیاں تیار کرو گے، گوشت کاٹو گے. جی یا رسول اللہ. اور تم پکاؤ گے؟ جی میرے آقا میں پکاؤں گا. میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمان کے ٹھیک ہے، جنگل سے لکڑیاں میں اکٹھی کر کے لاؤں گا. تو ذبح کرے گا بکری کو، گوشت بنائے گا، تو پکائے گا، جنگل سے لکڑیاں میں لے کے آؤں گا. میرے نبی کے غلام میرے آقا کے قدموں پر قربان ہو جانے والے وہ تو پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ آپ اور جنگل سے لکڑیاں؟ ہم کس مرض کی دعا، ہم جائیں گے جنگل سے لکڑیاں لے کے جائیں گے. کوئی ایک دو صحابی تو نہیں تھے، کم از کم اتنے تھے نا کہ بکری کو ذبح کر کے سب کو کھانا کھلانا ہے. سارے تو نہیں پکائیں گے نا.
چند ایک کی ذمہ داری تھی، باقیوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جائیں گے جنگل سے لکڑیاں لے کے جائیں گے. فرمایا نہیں، میں جنگل سے لکڑیاں لے کے جاؤں گا. حکم نے منع کر دیا. خود میرے آقا جنگل تشریف لے گئے، لکڑیاں چن کے لے کے لے. کیا بتایا؟ کام کرنے میں کبھی آر نہ سمجھنا، کام کرنے میں کبھی آر نہ سمجھنا. تعمیر ہو رہی تھی مسجد نبوی، تعمیر ہو رہی تھی مسجد نبوی، جہاں دیگر صحابہ کرام کام کر رہے تھے. میرے نبی جن کے قدمیں شیفین کے بوسے اللہ کا عرش لیتا ہے، یہ بھی پتھر اٹھا رہے تھے. امام الانبیاء ہیں. آج کسی کو معمولی سی عزت مل جائے مغرور و متکبر ہو جاتا ہے، میں کام کروں، میں تو اتنی عزت والا ہوں. اور وہ ہستی جس کو اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے زیادہ عزت والا بنایا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرا رب ان قریب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. خواہی نہ خواہی ہر کوئی جن کی تعریف بیان کرے گا. وہ اللہ کے نبی اس عالم میں کہ مبارک کرتا زیب تن نہیں تھا، محض تہمت باندھے ہوئے تھے، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. حدیث مبارکہ میں ہے ان کے گرد و غبار سے سینہ انور کے بال اٹے ہوئے تھے، شکم انور پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی. صحابہ تو میرے آقا پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے، تو برداشت نہ کرتے تھے. عرض کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ایسے نہ فرمائیں، لیکن میرے نبی نے انکار فرما دیا، منع فرما دیا، نہیں میں بھی ایسے کروں گا. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک ترکیب سوجی، دو پتھر اٹھانے لگے، دو پتھر اٹھانے لگے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کام نہ کریں، دیکھیں یہ جو میں دو اٹھا رہا ہوں نا، ایک اپنے حصے کا ایک آپ کے حصے کا اٹھا رہا ہوں. یہ جو میں دو پتھر اٹھا رہا ہوں نا، ایک اپنے حصے کا ہے ایک آپ کے حصے کا ہے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے، میں بھی نیکیاں چاہتا ہوں. یہ سب کیا تھا؟ تجھے بتانا تھا. اگر کائنات کی اتنی عظیم شخصیت محنت و مزدوری کرتی ہچکچاتے نہیں تو کس بات کی مولی ہے؟ تیری حقیقت و حیثیت کیا ہے کہ تو نخرہ کرے؟ تو یہ کہے میں کام کاج نہیں کر سکتا. اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا میرے مسلمان بھائیوں، رب کائنات جل وعلا کی توحید کے ساتھ ساتھ میرے نبی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں سجا لینے والوں، تمہارے دکھوں کا مداوا کارل مارکس، ماؤ یا لینن کے نظریات پہ نہیں، اللہ کی پاک کتاب اور میرے نبی کی سنت میں ہے. یاد رکھنا، تمہارے قلب ناتواں، تمہاری زخمی روح کے مرہموں کا علاج رشیا کے پاس، انگلینڈ والوں کے پاس، امریکہ والوں کے پاس، چائنا یا فرنچ والوں کے پاس نہیں، گنبد خضرا کے سائے میں ہے. اگر تم اپنے نبی کی سنتوں کو اپنا لو گے تو یقیناً بالیقین رب کائنات جل وعلا کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی. تمہیں دوسرے ازم نہ دیکھنے ہوں گے، نہ سوشلزم دیکھنا ہوگا، نہ کمیونزم دیکھنا ہوگا، نہ کیپٹلزم، نہ لبرلزم. تمہیں کون سے ازم؟ جو نظام مصطفیٰ کا ازم وہ دیکھنا ہوگا. میرے نبی کا انتظام کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کار کیا ہے، اور معیشت کس انداز سے. افسوس، صد افسوس اے مسلمان، تو غافل ہو گیا، تو سو گیا، اور جو کچھ تیرے آباء و اجداد نے کیا تھا وہ غیروں نے اپنا لیا. جو کو تیرے آباء و اجداد نے کیا تھا غیروں نے اپنا لیا. زمانہ تھا میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. کئی مرتبہ یہ بتایا جا چکا ہے، کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے، یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. کن کو؟ حضرت معاذ بن جبل کو. سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، آپ نے ان کو گورنری سے علیحدہ نہیں کیا، یمن کا گورنر بنائے رکھا کہ میرے نبی نے بنایا ہے. فاروق اعظم کا زمانہ آیا، فاروق اعظم نے ان کو گورنر یمن بنائے رکھا کہ میرے نبی نے بنایا ہے، ان کو اس عہدے سے سبکدوش نہیں کیا جائے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، سیدنا معاذ بن جبل نے یمن کے علاقہ کی زکوٰۃ کا چوتھائی1/4 حصہ مرکز کو بھیج دیا.
یہ مدینہ طیبہ میں بھیجا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا کوئی اونٹ مرکز کو کوئی رقم بھیجے تو ہم خوشی سے اعلان کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، لیکن فاروق اعظم ناراض ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل نے مرکز کو زکوٰۃ کا 1/4 حصہ بھیجا تو فاروق اعظم ناراض ہو گئے، فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے رسول اللہ نے یمن کا گورنر بنایا، اس لیے گورنر نہیں بنایا کہ ان کا مال اکٹھا کر کے میرے پاس بھیج، اس لیے بنایا کہ تو یمن کا رہنے والا ہے، وہاں کے غرباء کا حق پہلے ہے، یہاں کے غرباء کا حق بعد میں ہے، وہاں تقسیم کر۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے پیغام بھیجا، حضور یہ تقسیم کرنے کے بعد بچا ہے جو میں بھیج رہا ہوں، آئندہ سال آپ نے آدھی زکوٰۃ بھیج دی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پھر اعتراض کیا، تو نے ایسے کیوں کیا ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل نے پچھلے سال والا جواب دیا، آئندہ سال آپ نے ساری زکوٰۃ بھیج دی۔ حضرت عمر نے سوال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم اب پورے یمن میں کوئی غریب نظر ہی نہیں آتا۔ یہ کس کا صدقہ تھا؟ یہ کس کا صدقہ تھا؟ نظام مصطفیٰ اور معاشیات اسلام کا صدقہ تھا کہ دولت کے انداز سے بانٹا گیا، یہ نہیں کہ اپنی تجوریاں بھر لی گئی اور دوسروں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، جو آج کی حالت ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ، آج ہم اس قدر ذلیل ہو گئے، اتنے گر گئے کہ شاید ہمیں اپنی آخرت بھی یاد نہ رہی۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک بادشاہ کی جانب، بعد رہتے ہوئے روم کے بادشاہ کی جانب ایک قاصد کو بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا پیغام لے کے جانے والے کو۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے روم کے بادشاہ کی بیوی کی طرف، جو کہ آنا جانا تھا قاصدوں کا، ایک دوسرے کی تحائف بھیجے جاتے تھے، انہوں نے ایک شیشی میں عطر ڈال کر روم کے بادشاہ کی بیوی کیسر روم کی بیوی کو بھیج دی۔ اس قاصد کو کہا، یعنی پیغام دے دیا اپنی لونڈی کے ذریعہ سے کہ یہ شیشی کھلے منہ والی شیشی ہے، موجودہ زمانے کی وہ فیشنی شیشیاں نہ ہوا کرتی تھی، کھلے منہ کی شیشیاں ہوا کرتی، ایک شیشی میں خوشبو ڈالی، وہ خوشبو عنبر یا کستوری کیا تھی حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، خوشبو ڈالی، عموماً کستوری وغیرہ اس زمانے کی خوشبو خشک ہوا کرتی تھی، ڈھکنا بند کیا اور اس کے حوالے کر دیا کہ یہ میری طرف سے اسے تحفہ دے دینا۔ لونڈی نے، غلام نے، نوکرانی نے امیر المومنین کی زوجہ محترمہ کا پیغام اور وہ شیشی اس قاصد کو دے دی۔ وہ قاصد لے کے چلا گیا، کیسر روم کے دربار میں پہنچا اور جا کر اسے پیش کیا کہ یہ آپ کے اہل خانہ کے لیے امیر المومنین کے اہل خانہ نے تحفہ بھیجا، اس کو گھر بھیج دیجئے، محل میں بھیج دیجئے۔ کیسر روم نے اپنے ملازم کو حکم دیا، ملازم وہ شیشی لے کر جس پہ خوشبو تھی کیسر روم کی بیگم کو دے آیا۔ اس کی بیگم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کی زوجہ نے مجھے تحفہ بھیجا، وہ تو تحفہ ایک معمولی خوشبو تھی، اس سے عمل کیا کیا، اپنے گھر سے جوہرات کے ساتھ وہ شیشی کو بھر دیا، کہ وہ امیر تھے، ادھر تو جو حالت تھی جو تھی، شیشی کو بھر دیا، اسی شیشی کو خالی کر کے بھر کے ڈھکنا لگا کے قاصد کو دے دیا کہ جاؤ پیغام دے دینا امیر المومنین کی بیوی کو کہ یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لے۔ اب یہ قاصد واپس آ گیا، دربار امیر المومنین پر پہنچا اور وہ پیش کر دی کہ یہ شیشی جو ہے خوشبو کی بھر کے آپ کے گھر سے کیسے روم کی بیوی کی طرف بھیجی گئی تھی، فلاں نوکرانی فلاں لونڈی مجھے دے کے آئی تھی، حضور یہ قبول فرما لیجئے، یہ آپ کے اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے ہے۔
سیدنا فاروق اعظم نے قبول فرما کے گھر لے جا کے فرمایا تو نے یہ شیشی بھیجی تھی نا، اجازت سے ہی بھیجی گئی تھی، تو نے یہ شیشی بھیجی تھی نا خوشبو کی بھر کے؟ جی حضور۔ فرمانے کے کیسے روم کی بیوی نے اس میں جواہرات بھر کے واپس بھیجے ہیں۔ زوجہ محترمہ خوش ہو گئیں کہ یہ تو ڈھیروں دولت آ گئی، مسکرا کے فرمانے کے سن، وہ جو کاسد جو تھا نا وہ مسلمانوں کا کاسد تھا، وہ جو کاسد شیشی لے کے گیا تھا نا وہ مسلمانوں کا کاسد تھا، جس گھوڑے پر بیٹھ کے گیا تھا وہ بیت المال کا گھوڑا تھا، اس پر جو خرچہ آیا وہ مسلمانوں کا خرچہ آیا۔ سن، زیادہ سے زیادہ میں تجھے اتنی اجازت دیتا ہوں کہ بتا تیری خوشبو کی قیمت کتنی تھی، وہ تجھے ادا کر دوں گا، بقیہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر دوں گا کہ جتنا تیری خوشبو کی قیمت تھی وہ تجھے پیش کر دوں گا، بقیہ کی تو کوئی حقدار نہیں، وہ مسلمانوں کا کاسد تھا اور یہ مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ زوجہ محترمہ بھی سیدنا فاروق اعظم کے زوجہ تھی، عرض کیا حضور سارا ہی بیت المال میں جمع کر لیجئے، سارا ہی بیت المال میں جمع کر لیجئے۔ ایک وہ زمانہ تھا اور ایک آج کا زمانہ۔ صرف یہی نہیں، خلفائے راشدین یا اہل بیت اطہار کا تو کیا کہنا، میرے نبی کے گھر والے اہل بیت اطہار اور صحابہ تو صحابہ رہے۔ بنو امیہ کے مشہور خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا پہلا زمانہ جو زمانہ شہزادگی کا ہے بڑے شاہانہ انداز میں گزرا، اتنا شاہانہ کہ اپنے گلے میں ہیرے اور جواہرات کے ہار، اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، حالانکہ حرام، لیکن وہ یہ عمل کرتے تھے، شہزادے تھے، کوئی پرواہ نہ تھی۔ اطلس و حریر و دیبا کا لباس پہنا کرتے تھے، ریشمی لباس۔ 2 قدم مزید آگے بڑھ کے اپنے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں یا سر کے بالوں میں ہیرے اور جواہرات پرو لیتے تھے، بالوں میں جواہرات پرو لیتے تھے۔ دیکھنے والا ٹھاٹھ کو دیکھتا تو حیران آ جاتا، شہزادہ صاحب آ رہے ہیں۔ لیکن جب منصب خلافت کندھوں پہ ڈالا اور انہوں نے اس کو برداشت کرنے کا اعلان کیا تو پھر کیا کیا، اپنے گھر گئے، اپنی ساری پوشاکیں، کپڑے، سارے ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے زیورات، دراہم و دنانیر، وہ سارے کے سارے ایک جگہ ڈھیر کر دیے۔ زوجہ محترمہ جو بادشاہ کی بہن بھی تھی، صاحب کا بادشاہ کی بہن، اور ایک بادشاہ کی بیٹی بھی تھی کہ جس کا باپ بھی بادشاہ تھا، جس کا بھائی بھی قبل ازیں بادشاہ رہ چکا تھا، اب وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجیت پہ تھیں۔ حضرت عمر نے گھر کا سارا یہ سامان دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، اپنے اعلیٰ لباس، اطلس و حریر و دیبا کا یہ لباس سب کچھ ایک ڈھیر کر دیا، گھر کے اندر جمع کر دیا، اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کر قریب بیٹھ گئے۔ ان کی بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، پوچھ رہی تھی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں، ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تجسس میں اضافہ ہو رہا تھا، اسے بھی حکم دے رہے تھے سارا مال لے کے آ۔ اب مال کا انبار ایک جگہ ہے، خود ایک طرف بیٹھ کے فرمانے لگے سن، 2 میں سے جس کو تیرا جی چاہے منتخب کر لے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ دولت کا انبار، ایک طرف میں بیٹھا ہوں، جس کو تیرا جی چاہے منتخب کر لے، چاہے تو وہ لے لے، چاہے تو مجھے قبول کر لے۔ وفا شعار رفیق حیات نے اعلان کیا، اگر عیش والی زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، فقیرانہ زندگی بھی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ وہ سب کچھ بیت المال میں جمع کر دیا گیا۔ اب آپ نے اپنا وظیفہ مقرر کیا کہ میرے گھر کا خرچہ 2 وقت کی روٹی کس طرح چل سکتی ہے۔ اور حال کیا تھا، کچھ عرصے کے بعد آپ کا نوکر، غلام، ملازم، زر خرید ملازم، وہ آپ کی زوجہ کہنے لگا کیسا گھر ہے؟
روزانہ یہ دال وغیرہ کھاتے کھاتے اکتا گیا ہوں، کبھی گوشت اس گھر میں نہیں پک سکتا۔ حتیٰ کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے اہل خانہ کو ایسے ہی کھانا کھاتے کہنے لگے، جی میں خواہش ہے کہ کبھی ہم گوشت بھی کھائیں، یہ جی میں خواہش ہے، مگر اتنی رقم ہی پاس نہیں۔ کس کے پاس؟ جو مطلق العنان بادشاہ ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں گوشت کھاؤں۔ رفیق حیات اللہ رب العزت جل ان پر رحمت نازل فرمائے، اپنے خاوند کی خواہش کو اپنی جی میں لیے سوچنے لگی میں کچھ انتظام کروں گی، مگر انتظام کس طرح؟ روزانہ جو ایک وظیفہ مقرر تھا، جو روزینہ مقرر تھا، مثلا فرض کیجئے روزانہ 10 درہم خرچے کے لیے دیے جاتے تھے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، بینے ہی اتنے نہیں، سمجھیے روزانہ 10 درہم خرچہ کے لیے اگر دیے جاتے تھے، اس وفا شار رفیقہ حیات نے روزانہ 1 درہم بچانا شروع کر دیا، 9 درہم سے گزارا کرنے لگیں۔ 10 12 15 دن کے بعد جب 10 12 15 درہم جمع ہو گئے، اپنے ملازم کو کہا جاؤ آج گوشت لے کے آؤ۔ امیر المومنین کا جی چاہتا تھا گوشت کھانے کو۔ آج عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آئے تو کیا دیکھا؟ گوشت پکا ہوا۔ حیران ہو کے فرمان لگے یہ گوشت کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے ارشاد فرمایا میں نے منگوایا۔ میں تیرے پاس رقم کہاں سے آئی تھی؟ وہ ہنس دی، فرمان لگی وہ روزانہ جو آپ وظیفہ بھیجتے تھے نا 10 درہم، یہ فرض کیجئے 10 درہم بھیجتے تھے، 9 درہم سے گزارا کر لیتی تھی، 1 درہم جمع کرتی رہی اور آج میں نے گوشت منگوا لیا۔ آپ کا رنگ اڑ گیا، چہرہ زرد ہو گیا، کہیں گے عمر 1 درہم روزانہ زیادہ لیا کرتا تھا مسلمانوں کے خزانہ سے، معلوم ہوتا ہے تیرا گزارا 9 درہم سے ہو سکتا ہے، یہ گوشت غرباء میں بانٹ دو، آج کے بعد میرا وظیفہ 9 درہم ہوگا۔ تو کیوں نہ پھر رب کائنات کی جانب سے فراوانی ہوتی۔ دوران تعلیم مجھے ایک تھیسس لکھنے کو ملا تھا کہ پاکستان کی معاشیات کے بارے میں، یہ اسائنمنٹ بھی تھیسس لکھی ہے، میں نے لکھا ہے جب میں پڑھا کرتا تھا بحمداللہ یونیورسٹی میں، تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کافر سلوک کیا کرتے ہیں، کافر کیا سلوک کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ میں اس کی بالکل سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بطور مثال سمجھیے میں نے ایک گھر بنایا اور جو میں نے پاس پونجی تھی، میرے گھر میں جو زیور تھا وہ سب کچھ میں نے بیچ کر میں نے مکان پر لگا دیا۔ مکان کا ڈھانچہ سلٹے تو کھڑا ہو گیا، اس کو پلستر کرانے، اس کے میں فرش لگوانے کی اب مجھ میں سکت نہیں ہے۔ اب ایک ساہوکار جو میرے ساتھ اپنی محبت اظہار و عقیدت کیا کرتا تھا، وہ گھر میں آیا، دیکھا شاہ جی گھر آپ نے پلستر کیوں نہیں کروایا؟ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے، رقم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا آپ ادھار لے لیتے۔ میں کہوں ادھار کس سے لوں؟ مجھ سے لے لیں، بڑی آسان شرائط پر ادھار دوں گا۔ 1 لاکھ روپیہ صرف 10% پر، 1 لاکھ روپیہ صرف 10% اضافے پر۔ ایسے آپ کیجئے گا، 1 لاکھ روپیہ آپ لیں گے اور آپ کو دینا کیا ہوگا؟ سال بھر آپ اسے اپنے پاس رکھیں، جی چاہے کام پہ لگا دیں۔ اس نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا، 2 لاکھ لے لیں، 100 پہ 10 روپے، 1000 پہ 100 روپیہ، لاکھ پر صرف 10,000 اور 2 لاکھ آپ کام چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سال میں کئی لاکھ آپ بنا لیں۔ اس سے مجھے سبز باغ دکھائے اور 2 لاکھ روپیہ دے دیا، کہا خرچ کر لو، کھایا کرو، اچھا تمہارے بیوی بچے بھی 4 دن عیش کر لیں۔ وہ میں نے خرچ کر لیا۔ سال کے بعد اب وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا شاہ جی پچھلے سال آپ نے 2 لاکھ روپے مجھ سے لیا تھا۔ جی لیا تھا۔ اچھا تو اس کا آپ جانتے ہیں کہ مرکب کتنا بن گیا؟ جی 20,000 بن گیا۔ میں وہ لینے آئے، مجھے دو۔
میں لینے آیا ہوں، مجھے دو۔ میں کہوں جی میرے پاس تو نہیں ہے جی، مجھے چاہیے، مجھے دو۔ میں کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی کسی دوست کے پاس جاتا ہوں، ادھار لے کے آتا ہوں، ادھار لے کے آتا ہوں، آپ کو دے دوں گا۔ وہ خبردار، میں کسی سے ادھار نہیں لینے دوں گا، تیرا معاملہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ خبردار، کسی سے ادھار نہیں لینے دوں گا، تیرا معاملہ میرے ساتھ چل رہا ہے، ادھار لینے ہے تو مجھ سے لے۔ میں پریشان ہو جاؤں کہ اب میں کیا کروں؟ جب تک تو میرے ساتھ کلیئر نہیں کرے گا میں کسی اور دکان سے تجھے کچھ نہیں لینے دوں گا، مجھ سے لے جو لینا ہے۔ میں کہوں اچھا جی آپ دے دیں؟ وہ کہے اچھا بتا تجھے کتنا چاہیے۔ میں کہوں کہ چلو میں تھوڑا سا لے لیتا ہوں۔ میں کہوں جی 50,000 دے دیجئے، 20,000 ان کو دے دوں گا، 30,000 سے اپنا چلا لوں گا۔ کہتا ٹھیک ہے، اب میں جو دوں گا نا آپ کو، پہلے کیا دیا تھا 10% پر، اب میں 20% پہ دوں گا، اب میں 20% پہ دوں گا۔ یہ لو رقم کتنی؟ نہیں، 20,000 کاٹنا ہے، وہ پہلا 20,000 وہ پہلا کاٹنا ہے۔ لکھو یہاں کہ میں 50,000 لے رہا ہوں اور دیا کتنا ہے 30,000۔ اس 50,000 پر 20% مارک اپ ہے، پہلے پہ 10% تھا، اب اس پر کتنا ہے 20% ہے مارک اپ۔ اب اس پر آپ 10,000 دیں گے، اب 20,000 وہ 10,000 یہ بھی مل گیا۔ آئندہ سال آئے تو پھر پوچھا میری رقم دو۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا بھائی ایسے نہیں، یوں کرو، یہ میری گھڑی ہے، کسی سے آپ لینے دیتے نہیں، کسی سے آپ لینے دیتے نہیں ہیں، آپ سے لوں تو آپ زیادہ مارک اپ لیتے ہیں، یہ میری گھڑی لے لو۔ وہ کہے بتا کتنے کی گھڑی ہے؟ میں کہوں جی میں نے 1000 میں خریدی تھی۔ کہتا نہیں میں 200 میں رکھوں گا۔ میں کہوں بھائی 300 تو کر دو۔ نہیں نہیں 200 کی دینی ہے دے، وگرنہ میری رقم مجھے دے۔ چلو کسی سے لے کے دوں گا، نہیں لینے دوں گا، میرے ساتھ تیرا معاملہ چل رہا ہے، مجھے سے لے۔ بس یا تو میں اس کی اپنی قیمت کم کروں گا یا پھر اسی سے لے کے تھوڑا لے کے زیادہ لکھواؤں گا اور زیادہ دوں گا۔ یہ ہے پاکستان کی معاشیات کا حال۔ MIF، ورلڈ بینک، امریکہ، رشیا، بلکہ چائنا، سارے ممالک جو آپ کو امداد دیتے ہیں اس انداز سے امداد دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا نا، یہ دن بدن آپ کے روپے کی قیمت کرنسی ڈاؤن ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آخر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ریل کا کرایہ، آپ کے جہازوں کا کرایہ، آپ کی یہ آئل کمپنیوں کے جو ریٹس مقرر ہوتے ہیں وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتے، دوسروں کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لگاؤ عوام پر ٹیکس، اکٹھی کرو رقم ہمیں دو، اور عوام پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ افسوسناک حقیقت تو یہ ہے، افسوسناک حقیقت جو میں نے مثال پہلے دی، اگر میں نے اس سے 50,000 روپے لینے کا کہا، 30,000 روپے مجھے ملا، 20,000 اس سے پہلے ہی کاٹ لیا، لیکن نومینیٹ کیا ہوا کہ 50,000 روپے میں لے چکا ہوں، حالانکہ 50,000 نہیں تھا، وہ کتنا تھا 30,000 تھا، مگر وہ میں 30,000 ہو سکتا ہے اپنے گھر میں استعمال کر لوں، لیکن یہاں پاکستان کی تعمیر میں وہ روپیہ استعمال نہیں کیا جاتا، وہ بندر باٹ یہ بڑے بڑے خبثاء اپنے اندر بانٹ لیتے ہیں، ان کی تجوریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جب حکم آپ کے حاکم آپ کے اوپر جو مسلط ہیں وہ اتنے ظالم ہوں گے تو آپ کی معیشت میں کیسے تبدیلی آ جائے گی؟ کس طرح آپ کی معیشت میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ لو جو کچھ ملا، اگر وہ 50 کی بجائے وہ 30,000 ملا تھا، 30,000 سے 20,000 بھی صحیح خرچ ہو جاتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوا کہتا ہوں، الزام تراشی نہیں، آپ کا تعلق بھی کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ہوگا، تھوڑا سا ذہن پر زور دیجئے۔ آج مختلف پروگراموں کے نام سے جو وفاقی حکومت اربوں روپے خرچ کر رہی ہے ووٹیں پکی کرنے کے لیے، صوبائی حکومت اپنی ووٹیں پکی کرنے کے لیے جو اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، ایمان سے بتائیے کیا یہ اربوں روپیہ اکٹھا کر کے تھر کے کوئلے سے کیا پیٹرول حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ بتائیے۔
کیا وہاں سے گیس حاصل نہیں کی جا سکتی تھی؟ کیا آپ کے ملک کے نامور سائنسدان کا یہ اعلان آپ نے اخبار میں نہیں پڑھا کہ سعودی اور ایران کے مقابلہ میں ہمارے ملک کے یعنی اندر تھار کے اندر جتنا کوئلہ ہے، سعودی اور ایران کے پاس اتنا تیل اور گیس نہیں جتنا تیل اور گیس پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ یہ جو اللے تللوں میں روپیہ اڑایا جاتا ہے، یہ جو کھربوں ڈالر اپنی تجوریے میں جمع کیا جا رہا ہے، ایمان سے بتائیے اگر اس کا صحیح مصرف ہو تو پاکستان دنیا کے صفائے اول کے ملکوں میں نہیں آتا۔ ہم کیوں ذلیل ہیں معاشی طور پر؟ کیا مسلمانوں کے پاس عقل نہیں ہے؟ میرے بھائی، یہ ڈیجیٹل یہ گھڑی جو ہے نا، اس کا ایجاد کرنے والا ایک مسلمان ہے، عبد المجید اس کا نام ہے۔ اس کا انٹرویو میں نے خود زندگی رسالہ میں پڑھا تھا، اور اس سے وہ سپر کمپیوٹر ایجاد کیا تھا جو امریکہ کے پاس ہے، اور کوٹ لکھپت لاہور اس فیکٹری میں اس نے ایجاد کیا تھا اور وہاں رکھا تھا، اور جس کو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں نے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ کس طرح معاشی طور پر ہم سنبھل سکتے ہیں؟ خوب کسی نے کہا، جب مسیحا دشمنے جہاں ہو تو کیا ہو زندگی، کون راہ بتلا سکے جب خضر بہکانے لگے۔ جو کفرز کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، اگر کعبہ سے کفر اٹھنا شروع ہو جائے مسلمانی کہاں رہ جائے گی؟ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے کیا آج عرب ممالک یہود و نصارہ کے قبضہ میں نہیں ہیں؟ کیا آج عرب ممالک یہود و نصارہ کے قبضہ میں نہیں ہیں؟ ان کے قبضہ میں ہیں۔ ان کے قوانین و اصول کے مطابق وہ اپنے قوانین کو مرتب کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ عرب کنٹریز کا اتنا یہ روپیہ تو نہیں، ریال ڈالر وغیرہ اتنے غیر ممالک میں جمع ہیں کہ اگر عرب ممالک ہی اپنا روپیہ واپس لے لیں تو یہ دنیا والے سارے دیوالیہ ہو جائیں، ان کے پلے کچھ بھی نہ رہے۔ یہ سب کچھ کس کی دولت کے بل بوتے پر ہے؟ یہ تیری دولت کے بل بوتے پر ہے۔ کیا پاکستان کے عمراء کا اربوں ڈالر غیر ملکیوں کے بینکوں میں جمع نہیں ہے؟ جمع ہے نا، اگر وہی واپس لے آئیں زیادہ نہ ہو۔ یہ دیکھیے ایک پروگرام کے تحت، ایک بنے بنائے پروگرام کے تحت پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ تباہ کیا جا رہا ہے نا۔ ایک وہ شخص، اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، حالات کس قدر دیگرگوں ہو گئے۔ جس آدمی کو صبح سے لے کے شام تک بازار میں کھڑا رہنے کے باوجود مزدوری نہیں ملتی، جس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، جب وہ گھر جاتے ہیں اس کی بیوی بیٹھی منتظر ہوتی ہے کہ میرا خاوند صبح سے گیا ہے شام تک، بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، چلو بیچاروں کو شام کے وقت ہی کچھ مل جائے گا۔ لیکن وہ بیچارہ صبح سے گیا ہوا خاوند شام کو جب ہاتھ ڈلکائے منہ لٹکائے اپنے گھر میں اداس چہرہ لے کے داخل ہوتا ہے تو سوچیے ان بچوں پر کیا گزرتی ہوگی، اس ماں کا حال کیا ہوتا ہوگا، وہ ابا کیا سوچتا ہوگا۔ پھر اس کی بیوی کہتی ہوگی کچھ لے کے آئے ہو؟ وہ کیا کہے، سارا دن گھومتا رہا کچھ بھی نہیں ملا، میں پھر بچوں کو کیا کھلاؤں؟ گھر میں لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک دن ایسے ہو گیا، دوسرا دن ایسے ہو گیا، تیسرا دن ایسے ہو گیا، پھر وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ یہی کرے گا نا کہ بچوں کو ساتھ لے کر نہر میں چھلانگ لگا دے، خودکشی کر لے، یا پھر کیا کرے گا؟ کسی خبیث دہشت گرد کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ دہشت گرد کہے گا یہ 10,000 روپیہ میں تیری بیوی کو دیتا ہوں، فلاں جگہ دھماکہ کر دے۔ وہ کہے گا میں نے تو خودکشی کر کے مرنا ہی ہے، چلو 10,000 سے میری بیوی بچے تو 4 دن خوشی رہیں گے۔ یہ ملک کی معیشت بھی تباہ، اور ملک کو ایک پروگرام کے تحت برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے اپنے ساتھ لیا، فرمانے کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ اترا ہے، آؤ ہم اس کی نگہبانی کرنے کے لیے چلیں۔
مسلمانوں کا قافلہ اترا ہے اور نگہبانی کرنے کے لیے چلیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جلیل قدر کے صحابی قافلے کے گرد گرد چکر لگا رہے تھے، ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ فاروق اعظم بحیثیت امیر المومنین ہے، چکر لگاتے لگاتے ایک عورت کے قریب سے گزرے جس کا بچہ رو رہا تھا۔ پہلی مرتبہ گزرے، نارمل طریقے سے گزر گئے، دوبارہ گزرے، بچہ ابھی تک رو رہا تھا، تیسری مرتبہ آئے، بچہ رو رہا تھا۔ فاروق اعظم نے عورت کو ڈانٹ دیا، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے جس کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ ہے کون، وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ چوکیدار جو رات کے وقت ہمارے گرد گرد گھوم رہا ہے، یہ ہے کون، وہ نہ جانتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے ڈانٹ کے کہا کیسی ماں ہے، میں پہلے بھی یہاں سے گزرا، دوسری مرتبہ بھی گزرا، اب بھی آیا ہوں، بچہ مسلسل رو رہا ہے، چپ کیوں نہیں کرا رہی؟ تو اس عورت نے کہا اے چوکیدار، شاید تجھے علم نہیں، کس بات کا؟ فاروق اعظم نے پوچھا۔ وہ عورت سمجھ رہی تھی یہ ایک معمولی ملازم ہے، چوکیدار ہے، کہنے لگی او چوکیدار، شاید تجھے علم نہیں ہے کہ فاروق اعظم نے قانون بنایا ہے جو بچہ ماں کا دودھ جب تک پیے گا اس کا وظیفہ مقرر نہیں کیا جائے گا، جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے گا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ بچوں کا وظیفہ ہی مقرر تھا، جوانوں کا وظیفہ ہی مقرر تھا، بوڑھوں کا وظیفہ بھی مقرر تھا۔ کہنے لگی کیونکہ ابھی بچے پر خرچ نہیں ہوتا، ماں اپنا دودھ پلاتی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا خرچہ نہیں ہے، وظیفہ مقرر نہیں کیا جائے گا، جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا تب وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ یہ عمر نے قانون بنایا، تجھے نہیں پتا میں بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں، یہ بھوکا رو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ روٹی وغیرہ کھا لے مگر یہ کھا نہیں سکتا، عمر چھوٹی ہے، میں چاہتی ہوں جلدی دودھ چھوڑ دے تاکہ وظیفہ لگ جائے۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خود کو مخاطب وہ کہنے لگے عمر معلوم نہیں تو نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا۔ صبح دربار خلافت میں تشریف لے گئے، اعلان کر دیا بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں جو غیر ممالک میں کافروں کے ہاں بے روزگاروں کے لیے وظیفہ مقرر ہے، یہ انہوں نے مقرر نہیں کیا، یہ تیرے فاروق اعظم نے مقرر کیا ہے۔ یہ طریقہ ہائے کار ان کا تھا، لیکن افسوس، صد افسوس، وہ چیزیں غیر نے اپنا لیں اور بددیانتی تیرے حصہ میں آ گئی۔ میرے اور تیرے نبی رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم نے رزق حلال کے حصول کے لیے فرمایا تھا، اگر وقت کی قلت نہ ہوتی تو میں بتاتا کہ اللہ کے نبی کے دربار میں رزق حلال کمانے والے کا درجہ کتنا ہے۔ میرے آقا کا ارشاد ذیشان ہے کہ ایمان والا تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو تاجر دیانتداری سے کام لینے والا ہے، تیرے دین میں محنت کرنا، مزدوری کرنا بڑا درجے کا باعث ہے، زیادتی کرنا شدید ترین حرام۔ اے کاش اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہماری کایا ہی پلٹ چکی ہوتی۔ آج ہماری معاشی بے راہ روی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، مگر نہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ آج کا پاکستان رب کریم کی رحمتوں کے ساتھ بلند ترین مقام پر ہوتا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے صدقہ سے ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل کے ناخن دے۔ قرآن کریم البتہ ایک ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر لیتے۔ بہترین طریقہ کار یہ ہوگا، وہاں تک میری بات پہنچے نہ پہنچے آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ انصاف سے کام لیجئے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیجئے گا، زیادتی نہ کیجئے گا، اپنا حق صرف لیجئے گا، دوسرے کا حق نہ لیجئے گا۔ کوئی بڑی بات نہیں، رب کائنات اتنے لوگوں کو سلجھا دے، آئندہ اور ساتھ مل جائیں، پھر رب کائنات ہماری کایا ہی پلٹ دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔